پیپلز پارٹی کی حکومت نے آتے ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں لسانی بل پیش کیا اور اس بنیاد پر سندھ بھر میں فسادات کرا کر جتنے اردو بولنے والے جن کو کلیم میں وہاں پر ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں ملی تھیں ان کو سب کو مار مار کر نکال دیا گیا، ان کے مکانوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ ہزاروں وہ اردو بولنے والے افسران جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی پوری انتظامی مشینری کو سنبھالا تھا، ان کو جبراً ریٹائر کر دیا گیا، نوکریوں سے نکال دیا گیا اور سندھ میں ایک متعصبانہ کوٹا سسٹم نافذ کر دیا گیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے پیپلز پارٹی کی سابقہ وزیر تعلیم یہ کہہ چکے ہیں کہ حیدرآباد یونیورسٹی میری لاش میں سے گزر کر بنے گی۔ تو یہ اس حد تک شہری علاقوں سے تعصب اور نفرت کا برتاؤ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مجبوراً آج ایک علیحدہ صوبے کی بات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ڈیلیبریٹلی یہ کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ شہر جو ہے نہ صرف پورے پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے، بجٹ اس کی سسٹیننس کے لیے ہوتا ہے، بلکہ سندھ کو بھی دیتا ہے، لیکن وہ ایک آل کاسٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کی کیا نام ہے ڈیموگرافی چینج ہو۔ ڈیموگرافی چینج ہوگی، پولیٹیکل کنفیگریشن چینج ہوگا، پولیٹیکل بیلنس چینج ہوگا، تو یا تو صوبہ بنے گا یا نان سندھی چیف منسٹر آئے گا۔ یہ ان کو نوشتہ دیوار ہے، یہ مطلب وہ کس طرح بھی روکنا چاہے کہ روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے کس کے بینیفٹ کے لیے؟ یہ جو کلیکٹرز ہیں، یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جو تھوڑا بہت جو بچتا ہے، جو آتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے لگتا ہے، دیکھیں نا کراچی میں تو ٹھیک ہے نہیں لگا رہے، کراچی میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ پیسہ جو اتنی ساری بات ہوئی انٹیریئر میں جا کے ہے نا لگا ایلوکیٹ تو کیا ہے نا، وہاں پہ لگتا وہاں پہ بھی نہیں ہے، کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ کسی جگہ پہ نظر آتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ تو یہ کلیکٹرز کے پاس جاتا ہے، اور وہ کلیکٹرز کس کے ہیں؟ رائل فیملی کے۔ تو یہ بجٹ جو ہے نا آف دا رائل فیملی، بائی دی رائل فیملی، فور دا رائل فیملی۔ آپ اگر کراچی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کراچی میں پہلے ایک نوری آباد میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ لگی، آج سے کتنے 50 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا۔ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے تھے، میں تو وٹنس ہوں اس چیز کا، میرے سامنے کہتے تھے کہ ہم اس کو اس لیے وٹنس نہیں ہونے دیں، ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ نان سندھی آگے آباد ہو جائیں گے یہاں پہ۔ وہاں انہوں نے ڈاکو پالے ہوئے تھے دادو ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں کی ایڈمنسٹریشن باقاعدہ سپورٹ کرتی تھی ڈاکوؤں کو تاکہ وہ لوگوں کو کڈنیپ کریں، تاکہ پچھلے 30 سال میں وہاں 4-5 انڈسٹری لگی، اب جا کے کوئی تھوڑے بہت حالات بہتر ہوئے ہیں۔ سملرلی اب کراچی کے ارد گرد آپ جب جائیں گے، دیکھیں آپ ہاکس پے کی اسکیم ہے، تیسر ٹاؤن کی اسکیم ہے، گلشن ملیر ہے۔ یہ اسکیمیں کیوں بنی تھیں؟ یہ اسکیمیں بنی تھیں کراچی کو ہاریزونٹلی ڈیولپ کیا جائے۔ کب بنی تھیں؟ آج سے 30 سال پہلے بنی تھی۔ اور کتنے پلاٹ ہیں یہاں پہ؟ 2 لاکھ پلاٹ ہے یہاں پہ۔ پیپلز پارٹی نے ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت ان اسکیموں کو سبوٹاج کیا، ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سراؤنڈنگ کے ایریا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جاگیر ہے، ان کی 2-3 کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈیموگرافک بیلنس بھی اس ایریاز کا ہم چینج، یہ ہماری جاگیر ہم چینج نہیں ہونے دیں گے اس کے اندر۔ کراچی کے انہوں نے گلا گھونٹ دیا، کراچی کا کے ڈی اے سے یہ ادارے علیحدہ کر دیے تاکہ اپنے لوگوں کو بٹھا کر یہ ایریا ڈیولپ نہ ہونے دیں۔ یہ ایک سیکنڈ لیول پالیسی۔ اب کیا ہوا؟ پیسے کی گریڈ تھی، ایک طرف طاقت تھی، طاقت کے بل پہ چل گئی، بن گئی آپ کی ڈی ایچ اے، پیسے کی گریڈ بھی بن گئی بحریہ ٹاؤن۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز سے وہ بچنا چاہتے تھے کہ ان علاقوں کی ڈیموگرافی چینج نہ ہو، وہاں غیر سندھی آباد نہ ہو، ڈی ایچ اے میں بھی باہر سے لوگ آ کے آباد ہو رہے ہیں، نیشنلی ان کو پلاٹس ملے ہیں، بحریہ میں بھی بہت سندھی بھی ہیں وہاں پہ، دوسرے لوگ بھی آباد ہو رہے ہیں۔
وہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. اب یہ چیز جو ہے سندھی انٹلیکچوئل کو، سندھی نیشنلسٹ کو اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے ان کو نہیں بھا رہی ہے. یہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے کیمپین چلائی ہے. یہ بحریہ بہت بری ہے، بری ہوگی، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن وہاں رہنے والے لوگ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر سنان قریشی اور دوسرے لوگ بانگ دخل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پنجابی، پٹھان، مہاجر اور میمنوں کو اور ان لوگوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. تنخواہوں کا پیسہ جو ہے وہ بھی شہر کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سارا؟ ہمارے لوگوں کو ملازمتیں نہیں ملتی. 3 لاکھ ملازمتیں دی ہیں انہوں نے سال، پچھلے 2-3 سال کے اندر. اس میں ہارڈلی 10-15 ہزار بھی اگر ہمارے لوگ ہو تو بہت بڑی بات ہوگی. نہیں ہے کوئی اس کے اندر. ابھی اس سال انہوں نے 30,000 ویکینسیز کلیئر کی ہیں جس میں ریکروٹمنٹ ہوگی. فیک ڈومیسائل بنے گا، جیسے 3 لاکھ میں فیک ڈومیسائل بنتے رہے. بھئی کوٹا سسٹم آپ نے لگایا، اس کو امپلیمنٹ تو کر لو. جو پڑھے لکھے مہاجر تھے آپ نے آگے 1300 نکال دیے بھٹو صاحب نے تاکہ ان کی جڑیں صاف کرو. اس کے بعد کوٹا سسٹم لگایا تاکہ یہ لوگ آ نہ سکیں. ایم کیو ایم نے وزیراعظم پاکستان سے بات کر کے حیدرآباد کے لیے ایک یونیورسٹی کا اعلان کروایا. وہ اسکیم میں رکھی گئی، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ حیدرآباد سندھ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اتنے بڑے شہر میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی وفاقی حکومت سندھ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے کہ پیسوں کے عوض اس وفاقی یونیورسٹی کے لیے زمین دے دی جائے. لیکن اس میں بھی مسلسل حکومت ٹال مٹول کر رہی ہے. جبکہ گزشتہ چند روز قبل سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس اور دیگر معزز جج صاحبان نے جو ریمارکس کرپشن اور سندھ کی بدحالی پر موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں دیے ہیں، وہ پورے پاکستان کے عوام، بالخصوص سندھ کے عوام کے لیے ایک زندہ مثال ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو فوری ان ریمارکس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. یہ موجودہ چیف جسٹس ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جناب چودھری افتخار صاحب، جناب ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس صاحبان کے ریمارکس موجودہ سندھ حکومت کی کارکردگی اور کرپشن کے بارے میں مسلسل آتے رہے ہیں.